یعنی آپ یہ دیکھیں 1947 میں پاکستان آزاد ہو رہا ہے اور 1947 میں ہی افغانستان کے جھنڈے کے ساتھ اس کے حکمران پشتونستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. وہ ایک میسیجنگ کر رہے ہیں کہ جی کہ ہم ایک کام کریں گے یہاں پہ, پھر ایک نیا ملک بنائیں گے پشتونستان یا پاکستان کے پشتون علاقے اٹک تک کے اوپر چترال. عمران خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ جی کہ ان کے ساتھ ہمیں بات چیت اور نیگوسیشنز کرنی چاہیے, اس کی وجہ سے ان کو طالبان خان بھی کہا گیا. یہ پہلے سے ان کی پالیسی تھی, اس کو انہوں نے پھر ظاہر اسٹیٹ پالیسی کا درجہ دینا شروع کر دیا جب وہ خود حکومت میں آ گئے. اس میں ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک جنرل فیض صاحب جو تھے وہ بھی آن بورڈ تھے. اتفاق سے اس سے کچھ چند دن پہلے ہی میں بھی کابل گیا تھا. تو فیض حمید کے بعد کیا بازگشت ہے؟ obviously they didn't like it. اس سے پہلے بھی میں گیا تھا جب طالبان ٹیک اوور کیا تھا, اور اس کے بعد بھی میں گیا تھا. تو اس وقت بازگشت بہت اچھی تھی. فیض صاحب کے جانے سے پہلے فیض صاحب کے چائے کے کپ کے بعد بازگشت تھوڑی سی بگڑ گئی کہ یار یہ آپ نے مطلب کس قسم کا میسیجنگ کی ہے کہ شاید ہم آپ کی پروکسی ہیں اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی سے. تو بہت سارے ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد سے اٹیکس میں اپٹیک ہے. اب ریسنٹلی کیوں طالبان اتنے ایکٹیو ہوئے, انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں اور اچانک وہ انڈیا سے بات چیت دبئی میں کر رہے ہیں. جو جانے والے اور آنے والے ہیں وہ بات کرتے ہیں, یعنی جو مل کر آئے تھے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ نور ولی محسود اس وقت بلکہ یہ ڈسکشن کر رہا تھا کہ ہم اگر ہتھیار رکھ دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں تو ہم پارٹی کا نام کیا چینج کریں, یعنی ہم پولیٹیکل پارٹی بن جائیں گے اور اس کا ایک نام رکھیں گے. تو یہاں تک کچھ اس نے کچھ 6-7 نام بھی سامنے رکھے, لیکن ان کی جو شرائط تھیں وہ بہت نامناسب تھیں. وہ شرائط میں یہ کہتے تھے کہ فاٹا کا مرجر بند کریں, ختم کریں, یعنی اس کو واپس ریورس کریں, اور اس میں ان کی کچھ اور یہ کہ ہم ہتھیار نہیں رکھیں گے انیشلی, ہم ہتھیاروں کے ساتھ آئیں گے, اور بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ ظاہر ہے پاکستان کی ریاست کے لیے ایک چیلنج تھی کہ بھائی وہ قابل قبول نہیں تھی کہ بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے. السلام علیکم ناظرین, معمر قذافی ایک مطلب پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ سلمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاک افغان افیئرس کی یہ بڑے ایکسپرٹ بھی ہیں. السلام علیکم سلمان بھائی, کیا حال ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. سلمان بھائی, یہ آج کل جو ایک ڈیورل لائن پاک افغان ایک جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے, کبھی وہ ہمارے ایف سی کے اہلکاروں پر حملہ کرتے ہیں, یہ کیوں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں افغانستان کے ساتھ, کیوں اس طرح کے ہمارے معاملات اب ہوئے اس طرح؟ اچھا, یہ ابھی کے نہیں, یہ تو خیر بہت پرانے ہیں. میں اکثر اپنے باقی بھی جہاں پہ بھی میں بات کرتا ہوں وہ یہی کہتا ہوں کہ بہت سی جگہوں کے اوپر یہ پریمائز ہوتا ہے, بلکہ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے آفس میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ پاکستان شاید انٹروینشن کرتا ہے افغانستان میں. یہ ایک جنرل ڈسکورس یا نیریٹو ہے جو کہ اٹھایا جاتا ہے. تو میں ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ یار ہماری تاریخ جو ہے افغانستان سے نہ تو 2021 سے شروع ہوتی ہے, نہ وہ 2001 سے شروع ہوتی ہے, نہ وہ 1996 سے شروع ہوتی ہے جب طالبان پہلے دفعہ آئے تھے, نہ وہ 92 سے شروع ہوتی ہے, نہ 88 سے, نہ 79 سے. ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے 1947 سے. اور 1947 سے لے کے اگر آپ اٹھا کے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مسلسل مخاصمت کا, بدقسمتی ہے میں اس کو مطلب بات کرتے ہوئے بعض دفعہ شرمندگی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک مخاصمت کا جو رویہ ہے وہ رہا ہے 47 سے لے کے آلموسٹ مڈ 70s تک, جب بھٹو ادھر تھے حکومت میں فرام افغانستان سائڈ. اور پھر اس کے بعد افغانستان کے اپنے حالات, اپنے ہی اندر کچھ ایسی خرابیاں پیدا ہوئیں, سوویتس کی انٹرونشن ہوئی, سور انقلاب آیا, بہت قتل و غارت ہوئی, ان کے اپنے پریزیڈنٹس مارے گئے اس کے اندر بہت سارے. تو یہ سب کچھ پاکستان کی انٹرونشن کے بغیر ہوتا ہے. 79 کے بعد پھر پاکستان جو ہے آپ کہتے ہیں وہ جب افغان جہاد کی جب بات کرتے ہیں تو وہ شروع ہوا سوویت یونین کے خلاف. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن شاید پاکستان کی طرف سے یا انڈائریکٹ انٹرونشن ہوئی ہوگی. اور اس میں بھی پاکستان نے افغان جو لوگ تھے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا, نہ کہ یہ کہ, اور دائرہ سوویتس بھی آ رہے تھے اور ان کا اگلا ہدف پاکستان ہو سکتا تھا. تو اس پریمائز پہ تو یہ بات ہم لوگ بات کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان نے انٹروین کیا ہے, پاکستان نے تباہی کی ہے وہاں پہ, تو اس نیریٹو کی بنیاد کے اوپر ایک تو پاکستان کے خلاف ایک مخاصمت والا رویہ. یہ میں نے بہت شارٹلی بتایا ہے, بہت سے لوگوں کو لگے گا یہ ایک ون سائیڈڈ اپروچ ہے, لیکن ظاہر اس کی ایک تاریخ ہے. سیکنڈ جو ہے وہ ڈیورل لائن, یہ ہماری, ہم اس کو پاک افغان بارڈر کہتے ہیں, وہ اس کو ڈیورل لائن کہتے ہیں. یہ ٹائمز آف انڈیا نے یا ہندوستان ٹائمز نے ایک شروع کیا تھا, مطلب ہندوستان کا کوئی اخبار تھا جس نے یہ ایک سٹوری چھاپی تھی جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جی 100 سال کے کوئی لیز جو ہے وہ تھی اور وہ ختم ہونے والی ہے, یا 100 سال کا کوئی معاہدہ تھا ڈیورل لائن والا. تو اسی کو ہمارے گورنر کے پی تھے اس وقت کے مشرف کے دور کے, انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے اس کو انہوں نے چلا دیا بغیر تحقیق کیے, بغیر. اس کے بعد خیر اس کے بعد کافی لیدے ہوئی, کافی بات چیت ہوئی, لیکن وہ ایک نیریٹو بن گیا.
تو اب اس کی بھی تاریخی حقیقت کوئی نہیں ہے, بار بار کھل کے محققین کی طرف سے بار بار کھل کے بات یہ سامنے آئی ہے. اور بالفرض مال ہم ایک بہت دور کی کوڑی بھی لائیں اور کہیں کہ ہاں یار ایسا کوئی معاہدہ تھا, تو انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, اس کو بھی بنیاد بنا کر پشتونستان والے معاملے کو لے کر, اور یعنی آپ یہ دیکھیں 1947 میں پاکستان آزاد ہو رہا ہے, اور 1947 میں ہی افغانستان کے جھنڈے کے ساتھ اس کے حکمران پشتونستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. تو وہ ایک میسیجنگ کر رہے ہیں کہ جی کہ ہم ایک کام کریں گے یہاں پہ. تو اس چیز کو بھی اگر آپ دیکھیں, پھر ایک نیا ملک بنائیں گے پشتونستان, یا پاکستان کے پشتون علاقے اٹک تک کے اوپر چترال. وہ این پی اس وقت نیب تھی, نیب اس کو لے کے چلتی تھی. اس وقت یہ جو ابھی پی ٹی ایم لروبر والی بات کرتی اس وقت وہ لوگ کرتے تھے. بہت سے لوگوں کو شاید آپ کے چینل کے اوپر یہ بات ناگوار یا بری گزرے گی, لیکن بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی ایم اسی ایجنڈا کے اوپر ہے, لیکن یہ بہرحال ایک ہے کہ آلموسٹ سلوگنز اور نیریٹو لائنز ان کی وہی ہیں. تو اس چیز کو جب پاکستان دیکھتا ہے, ظاہر ہے پاکستان کی اپنی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے, پاکستان کا اپنا ایک ادارہ ہے جو کہ اس کے دفاع پہ مامور ہے, اسی طرح آپ کی ایک بیوروکریسی ہے, اسی طرح آپ کا ایک فورن آفس ہے, اسی طرح آپ کی انٹیلیجنسی ہے. کوئی ٹھیک ہے ہمارے اپنے اندر بہت ساری خامیاں ہوں گی, لیکن بہرحال یہ سب لوگ تو موجود ہیں نا. تو پھر مورخین بھی موجود ہیں, محققین بھی موجود ہیں, تو وہ سب جب یہ بات کرتے ہیں کہ یار ایک مسئلہ ہے اس سائڈ سے, تو پھر کہیں جا کے یہ ساری آپ کو نظر آتی ہے کہانی. بالکل یہ کہانی سر میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, 18 میں ایک پالیسی بنی جس میں کچھ طالبان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ اچھے طالبان ہیں, گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی ٹرم ہم نے سنی. تو یہ کیوں ہوا اور اب کیوں اس کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ 18 میں کیوں ایسا تھا اور اب اس کی کیوں مخالفت کی جا رہی ہے؟ کیا کیوں اس ٹائم اس طرح کی پالیسی کیوں تھی, اب کیوں پالیسی شفٹ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا 2018 میں یہ نہیں بنی تھی یہ تو خیر, اور نہ یہ پالیسی تھی, یہ ایک ٹرم کوائن ہوئی تھی 2010 کے بعد, یا آپ کہہ لیں گے 2000 کے شروع میں ہی. یہ جب یہ آپریشن وارنٹ ہے اور یہ سارا شروع ہوا, پاکستان پہ یہ الزام لگتا تھا کہ پاکستان جو افغان طالبان ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے, اور جو دوسری سائڈ کے طالبان ہیں یعنی ٹی ٹی پی, ان سے پاکستان کی لڑائی ہے. اور نہ صرف یہ کہ گڈ طالبان یہ, بلکہ گڈ طالبان کے بریکٹ کے اندر وہ تمام لوگوں کو لے کر آتے تھے. وہ لوگ بھی جو کشمیر کے اندر جہاد کر رہے ہیں, وہ لوگ جو کہیں اور جا کے لڑائی کر رہے ہیں, مطلب ہندوستان کی طرف جن کا فوکس ہے, ناٹ ان سائڈ ہندوستان لیکن ایٹ لیسٹ کشمیر کے حد تک, یا وہ آرگنائزیشنز جو پاکستان کے اندر بھی ہیں, تو ان سب کو یہ کہتے تھے چونکہ ان کو اسٹیٹ پیٹرنیج حاصل ہے یا یہ ریاست کی اس میں چلتے ہیں چھتر چھایا تلے, تو اس لیے سارے گڈ طالبان ہیں. تو وہ طالبان کی ٹرمینالوجی کو بیسیکلی فکس کیا گیا تھا ان تمام لوگوں کے اوپر, اور یہ ظاہر ایک مخصوص حلقے کی طرف سے یہ ساری باتیں آتی تھیں. ان کا اپنا ایک موقف تھا, ظاہر ہے وہ اس پہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں. تو ہوتے 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 پھر یہ نیرو ڈاؤن ہو گیا افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان. اور 2018 کے اندر بیسیکلی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, تو ظاہر ہے ان کی پالیسی شروع سے یہ تھی, اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ جی کہ ان کا ایک آفس کھولنا چاہیے یہاں پہ. عمران خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ جی کہ ان کے ساتھ ہمیں بات چیت اور نیگوسیشنز کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. ان کے تو بہت سارے اس طرح, تو جس کی وجہ سے ان کو طالبان خان بھی کہا گیا. ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں یا بہت سارے معاملات ان کی پالیسی کے اندر عیاں تھے پہلے دن سے ہی. تو دس واز ناٹ سم تھنگ وچ ایکچولی کیم ان ٹو ایگزسٹنس آفٹر دا گورنمنٹ, وین دا گورنمنٹ کیم ان ٹو دا فیڈرل. یہ پہلے سے ان کی پالیسی تھی. اس کو انہوں نے پھر ظاہر ہے اسٹیٹ پالیسی کا درجہ دینا شروع کر دیا جب وہ خود حکومت میں آ گئے. اس میں ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک جنرل فیض صاحب جو تھے وہ بھی آن بورڈ تھے, اور پلان شاید یہی تھا. پلان باجوہ ڈاکٹرائن کا تھا یا عمران خان کا اکیلے کا تھا, آپ کس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ باجوہ ڈاکٹرائن تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اندر اتنی حد تک انوالو ہوگی. باجوہ کے بجائے میرا خیال ہے کہ جنرل فیض اور عمران خان جو ہے ان کا یہ زیادہ موقف تھا. وہ چائے بھی پی تھی, وہ تو خیر ہمارے گلے پڑ گئی ہے. تو اتفاق سے اس سے کچھ چند دن پہلے ہی میں بھی کابل, بلکہ چند دن بعد میں بھی کابل گیا تھا. اچھا, تو فیض حمید کے بعد کیا بازگشت چل رہی تھی وہاں پہ؟ obviously they didn't like it. اس سے پہلے بھی میں گیا تھا جب طالبان ٹیک اوور کیا تھا, اور اس کے بعد بھی میں گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو سمیرا خان صاحبہ ایک ہماری بہت اچھی اینکر ہیں, وہ بھی گئی تھی, تو میں نے ہی ان کو اس کے اندر پش کیا تھا کہ آپ ضرور جائیں.
تو میں بھی پھر ادھر گیا تو اس وقت بات گشت بہت اچھی تھی. فیض صاحب کے جانے سے پہلے فیض صاحب کے چائے کے کپ کے بعد بات گشت تھوڑی سی بگڑ گئی کہ یار یہ آپ نے مطلب کس قسم کا میسیجنگ کی ہے کہ شاید ہم آپ کی پروکسی ہیں اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی سے. تو سنس دین وی کوڈ ناٹ مینیج تھنگس. تو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے یہ دونوں کا ایک مشترکہ پلان تھا, اور اس کی وجہ سے ٹی ٹی پی آپ دیکھتے ہیں کہ واپس آتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے. بہت سارے ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے بعد سے اٹیکس میں اپٹیک ہے. اچھا, یہ سارا 18 سے بعد کا یہ سارا واقعہ ہو گیا, فیض حمید وہاں چائے جو بھی گرین ٹی جو بھی پی کے آ گئے, کشمیری جو بھی تھا ان کا وہ پی کے آ گئے. تو اب ریسنٹلی کیوں طالبان اتنے ایکٹیو ہوئے, انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, اور اچانک وہ انڈیا سے بات چیت دبئی میں کر رہے ہیں. یہ کیوں ہوا اچانک ایک دم سے؟ کیا پاکستان کی پالیسی طالبان نے خود کی کروائی یا خود پاکستان نے کی؟ کیا یہ ایشو کیا ہے؟ کچھ موقف ہیں اور کچھ باز گشت ہے. موقف یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی وہ بہت اچھی ٹریجیکٹری پہ تھی, اور شاید پاکستان کسی پیس ڈیل کی طرف چلا جاتا. جو جانے والے اور آنے والے ہیں وہ بات کرتے ہیں, یعنی جو مل کر آئے تھے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ نور ولی محسود اس وقت بلکہ یہ ڈسکشن کر رہا تھا کہ ہم اگر ہتھیار رکھ دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں تو ہم پارٹی کا نام کیا چینج کریں, یعنی ہم پولیٹیکل پارٹی بن جائیں گے اور اس کا ایک نام رکھیں گے. تو یہاں تک کچھ اس نے کچھ 6-7 نام بھی سامنے رکھے. لیکن جو دوسرا موقف ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ وہ باتیں ساری اپنی جگہ صحیح ہیں, وہ یہ اس بات کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, لیکن ان کی جو شرائط تھیں وہ بہت نامناسب تھیں. وہ شرائط میں یہ کہتے تھے فاٹا کا مرجر بند کریں, ختم کریں, یعنی اس کو واپس ریورس کریں, اور اس میں ان کی کچھ اور یہ کہ ہم ہتھیار نہیں رکھیں گے انیشلی, ہم ہتھیاروں کے ساتھ آئیں گے, اور بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ ظاہر ہے پاکستان کی ریاست کے لیے ایک چیلنج تھی کہ بھائی وہ قابل قبول نہیں تھی کہ بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہو گئے 2 موقف, ٹھیک ہے. بعض گش یہ ہے, ایک بات گش یہ ہے کہ جی کہ امریکہ کی پالیسی لاگو کی جا رہی ہے جو کہ زبان زد عام ہے, جس کے اندر پی ٹی آئی پیش ہے کہ جی یہ امریکہ کی پالیسی ہے. دوسری پالیسی یہ نہیں ہے, ریاست پاکستان کی اپنی پالیسی ہے, ریاست پاکستان اپنا دیکھ رہا ہے. میں دوسری پالیسی جو دوسری بات گشت ہے اس کے ساتھ زیادہ میرا موقف ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان کے ساتھ آپ کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے. وہ پولیٹیکل ریالٹی ہے وہاں کی, ان کے ساتھ آپ کو بات چیت کرنی ہے. میں ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہا, میں افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ بحثیت ریاست آپ کو اپنا موقف بڑا کلیئر رکھنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا پرابلم ہے, اگر آپ اس پرابلم کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو آبویسلی یہ ہمارے لیے ایشو ہے. ایک تیسرا موقف ہے جو کہ بیچ کا راستہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس پرابلم کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں, یعنی ان کے ساتھ آپ مسلسل اس پہ بات کریں گے, اس کو ختم کریں گے تو مسائل حل ہوں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے باقی سارے جو راستے ہیں افغانستان کے ساتھ وہ مت بند کریں. اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ جو دشمن ہے اس کو پورا موقع ملے گا وہاں پہ ویکیوم کو فل کرنے کا, جو کہ اب آپ نے آخر میں اپنے سوال میں کہا کہ انڈیا کے ساتھ ملاقات اور دبئی میں فورن سیکرٹری سے, تو یہ سب کچھ ہے. لیکن پاکستان بھی بہرحال اس کا جواب دے رہا ہے. پاکستان کس طرح جواب دے رہا ہے کہ پاکستان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں ایمبیسیڈر صادق صاحب, جو کہ افغانستان کے پہلے بھی تھے جب میں گیا تھا, اس وقت بھی تھے جب عمران خان کی حکومت میں, ابھی دوبارہ ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا, اور ابھی ان کو ایس اے پی ایم بنا دیا گیا افغانستان کا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک ایس اے پی ایم آن دس ایشو بن گئے, جو کہ دیکھیں منسٹریل پوزیشن ہے یہ. تو انہوں نے فورن سیکرٹری بھیجا تھا, ہم نے منسٹر بنا دیے. سو دس شوز 2 things. نمبر 1, پاکستان کے لیے افغانستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. مطلب اس پہ مخاصمت اپنی جگہ, دشمنی اپنی جگہ, ٹی ٹی پی کی وجہ سے مسائل اپنی جگہ, بی ایل اے کی وجہ سے مسائل اپنی جگہ, لیکن وہ جو ایک اہمیت ہے دونوں کی ایک دوسرے کے لیے, اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان نے اگر انہوں نے فورن سیکرٹری بھیجا تھا تو ہم نے اپنا منسٹر بنا دیا کہ بھائی وہ ڈیل کرے گا ان سے, اور ایک ہائیسٹ لیول آف جو بھی انٹریکشن ہو سکتی ہے وہ ہو گیا. اور ایمبیسڈر صادق کی اچھی بات یہ ہے کہ when he was an ambassador, he was ambassador at in Kabul back in the days, تو he was the first ambassador جس نے پشتونز کے علاوہ جو باقی لوگ تھے ناردرن لائنس کے ان کو بھی اپروچ کیا تھا. تو ان کی ریپو بہت اچھی ہے وہاں پہ ماشاءاللہ. بالکل جی. تو ناظرین, جس طرح کے سلمان جاوید صاحب نے ہمیں 1947 سے اب تک کی جو افغان طالبان کے ساتھ ہماری جو بھی معاملات تھے ان پر ہمیں بتایا ہے, فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی کو اور سلمان جاوید صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.